ہم قبروں کی زیارت کس طرح کر سکتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں قبروں کو شریعت میں ہاتھ لگانا منع کیا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اور فاتحہ کے وقت منہ قبلے کی طرف ہونا یا قبر کی طرف؟ اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد قبروں پر فاتحہ جمع فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال کرنے والے وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا قبروں کی زیارت کے سلسلے میں تین مسئلہ ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، ایک مسئلہ ہے اور یہ مطلب سن گیا ہے. دوسرا مطلب وہ ہے جو طواف اور سجدہ نہیں کرتے، فاتحہ پڑھتے ہی پانچی بیٹھتے ہی، یہ مسئلہ ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کو منع کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اس میں ایک دیوبندی مسئلہ ہے، اس کو ہم وہابی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی مٹی کا ہے اب اس پر فاتحہ پڑھنا یا اس کے ساتھ تیسرا ثواب کرنا بیکار ہے. آج کل تبلیغ جماعت کی طرف سے اسی بات کو کہا جا رہا ہے. قبر زیارت جب وہ شریک ہوتے ہیں تو پھول ڈالنے والے پھول ڈالتے ہیں، ورنہ پھول ڈالنے والے پھول بھی نہیں ڈالتے، اسے لے کر کر دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں دفن کے ساتھ کی ہے اور اسی کو وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں منع ہے. تو سب سے پہلے میں اصل جو مسئلہ ہے وہ بول دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نصب کیے کہ زیارت کی ہے، بلکہ نے لفظ منو سے زیارت کرنے کا حکم بھی کیا ہے. خصوصاً شب برات کے موقع پر دیگر ایسے جزار جزا صلاح فرماتی ہے کہ یہ رات کو میں اٹھی تو اپنے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا. پھر جب انتظار کرتے رہی کہ شاید ضرورت کے ٹھہر گئے ہوں. میں جب لمبا عرصہ ہو گیا تو میں پریشان ہو گئی کیونکہ ان کی سہولت تھی. تو مجھے گمان ہوا کہ شاید رسول اللہ میرے کو چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. ان پہلے کا گمان تھا. دوسری گمان نہیں ہوا بلکہ ان کو یقین ہو گیا. یقین ہونے کے کا سبب یہ وہ کہتی ہے میں کمرے سے میرے باہر نہیں گزرے تھے
اور تمام عورتوں کے بیویوں کے اللہ متحرات کے حجروں کا طواف نے کر لیا، یعنی ان کا دیکھ لیا گیا۔ تو سب نے جواب دیا عائشہ کیسی بات کرتی ہو، آج کی بات تو تمہاری ہے، تو میرے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد میں گئی جنت البقیع کو، تو وہاں پر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بس جامع ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ شب برات میں خاص طور پر قبرستان کو زیارت کی رات کے وقت میں جاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس سے دوسرے جب بھی جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہا اپنی کتابوں میں صاف لکھتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو کر سلانے اس کا بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ میت کے لیے جو نازک وقت ہے وہ دو وقت ہوتے ہیں۔ یہ وقت جب اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، جس کو آپ نزا کا عالم کہتے ہیں، یہ، اور دوسرا وقت جب اس کو قبر میں رکھ کر مٹی اس پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ دونوں وقت اس کے واسطے ہمارے اخلاق میں جان کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ مرنے کے وقت اگر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلا تو اس کی موت کس پر ہوتی ہے؟ کفر پر ہو جاتی ہے۔ اور باتوں یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے جو کہتے ہیں آلو بازو بیٹھنے والے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے جو عمل ہوتے ہیں یا تو وہ بول دیتا ہے یا وہ اپنے منہ کو روک دیتا ہے، تو پھر لوگ آ کر یہ بازو بیٹھ کر بولتے ہیں بولو لا الہ الا اللہ، پھر وہ اپنے منہ کو روک دیتا ہے۔ تو اب تو اس کا انتظار اس کی موت کفر پر ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس وقت ایک رسول اللہ ہے جو شخص کرتا ہے اور اس کا آخری قول لا الہ الا اللہ ہوتا ہے تو آپ اس کے اسلام کی آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سر ڈنڈے پر رکھ دیتے ہیں، ذرا سا دباؤ پڑا کہ ختم ہو گیا، اتنا نازک وقت سے وہ گزرتا رہتا ہے۔ اس وقت حکم یہ ہے کہ کسی میت کے پاس آخری وقت میں جاؤ تو یہ مت بولو لا الہ الا اللہ، پڑھو تسبیح پڑھو القرآن میں ایمان، ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ انکار کر دیا تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کہنا چاہیے؟ بازو والے بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے اتنے زور سے کہ وہ سن سکے، تو سنتے 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 خود اس کی زبان سے وہ چالو ہو جاتا ہے۔ اس بات سے رسول اللہ نے فرمایا لقنوا موتاکم اشہد ان لا الہ الا اللہ، تلقین کرو، بولنے پر فورس مت کرو بلکہ تلقین کرو کرنا ہے، تم خود بولتے ہوئے جاؤ یہاں تک کہ اس کی زبان سے والدہ نہیں جائے۔ یہ بات ہے۔ دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب کہ میت کو خبر میں رکھتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، اسی وقت میں آتے ہی سوالات کرنے والے فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ جو انٹرویو لیا جانے والا ہے 3 سوال آپ کو پہلے سے بول دیا رسول کا، رب ہوگا، ماں کی ہوگا، ماں تقول لحاظ رجل کا رسول اللہ کی تصویر بتاتے ہیں، اس نے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر جواب دیتا ہے کہ میرا نام اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس کا خاتمہ ہے نم گلو تلاؤس، تو فرشتے کہتے ہیں جیسا دلہن سوتی ہے ایسا تو سو جا۔ یعنی سب دلہن کو کمرے میں داخل کیا جاتا ہے تو آنکھ بھی اس کی لگ گئی تو سوائے اس کے شوہر کے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو جا کر اٹھا سکے، تو اسی طرح تو آرام سے سو جا، اب تجھے اٹھانے والے کوئی بھی نہیں ہوتے، صرف وہ یہ تجھے اٹھانے والا ہوتا ہے۔
یہ ہے اسی کا کہتے رسول اللہ کہ میں یہ اسلام میں ہوگا جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے تو آسانی آتا ہے، تو دعا کی وجہ سے بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ جو ہے اٹھاتے ہی فرشتے آ کر بٹھاتے ہی اس کے بعد یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آلودہ مرشد کھڑے ہو کر چلانے اس کے بعد دعا کرتا ہے اللہم لقن بالقول الثابت، تو بالقول الثابت جو باتیں قرآن سے آئے گئے تو قول ثابت جو ہے وہ اس کے کہنا ہے۔ اس وجہ سے کھڑے ہو کر مرشد کا دو اہم کام دو ہوتے ہیں مرشد کے، یہ نماز جنازہ کوئی بھی پڑھ لیا تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ مرشد کے پڑھنے میں اور اوروں کے پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ مرشد کھڑے ہو کر کیونکہ اس کی کسٹڈی میں رہنا ہے تو وہ کھڑے ہو کر اپنے آنکھوں کو اللہ کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ تجھے میری ان دو آنکھوں کی قسم جس سے میں نے تیرا دیدار کیا ہے یا جس کے دیکھنے کی طرف میری آنکھوں موجود ہے، تجھے ان آنکھوں کا واسطہ کہ تو میرے اس بری کو بخش دے۔ قبول کرنا نہیں کرنا اللہ کا کام ہے، کوشش کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو مرشد کی جو دعا ہوتی ہے اس کے بعد ان پوری مرشدی کی ساری طاقت وہ لگاتا ہے اس کام میں جبکہ نماز پڑھتا ہے۔ اس واسطے آپ دیکھو دھرانے کے بعد تیار کرنے کے وقت میں اس کے چہرہ دیکھو، اس کے بعد نماز کے بعد پھر دکھاتے ہیں، تو نماز کے بعد آپ دیکھو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو پیشانی پر پسینہ تک آ جاتا ہے، یہ علامت ہے اس بری کے بخشے جانے کی کہ اس کے چہرے پر اگر پسینے کے قطرے آ گئے تو سمجھو کہ اس کا آخری وقت اس کا اچھا گزرا ہے۔ اس واسطے ہمارے پاس مرشد کو بناتے ہیں، اب وہ مرشد میرے جیسا ناقص ملا تو میری ہوتی ہے، مگر سب ایسے نہیں ہوتے، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعا ان کی نماز جنازہ مل جاتی ہے تو وہ اپنی محنت پوری کرتے ہیں، اپنے سلسلے کے مرشد کا واسطہ لے کر کہتے ہیں اللہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں دعا کر رہا ہوں۔ دعائے نماز جنازہ نماز بھی ہے، اصل میں وہ دعا برائے جنازہ، سلام کہتے ہیں نماز کو۔ جنازے کے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی۔ کبھی نماز جنازہ جو ہوتے ہیں یہ سلام کے معنی نماز کے بھی ہیں، سلام کے معنی دعا کے بھی ہیں، تو سلام جنازہ یا دعائے نماز جنازہ سے بڑا جنازے کے لیے دعا کرنا۔ اب ہم آخری وقت میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کا عمل تو ختم ہو گیا، اب ہم اس سے تعلق رکھنے والے اس سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو تو بخش دے۔ اسی واسطے کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا، یہ سب جو ہوتے ہیں اللہ سب کو بخشش عطا کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے تو اس کی بہت اچھی ہو سکتی ہے اور اچھی ہو سکتی ہے، یہ بات ہے۔ لیکن ان کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ پڑھے تھے اور ان کا کیا کہنا، اور رسول اللہ کو جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا گیا ہے اس کی بدبختی کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی منافق کا انتخاب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ دیا اس کو، عمر فاروق نے منع کیا یا رسول اللہ یہ رئیس المنافقین ہے، اس نے اسلام کو توڑنے کی کوشش کی، مسلمان میں پھوٹ ڈالی اور اہل اسلام مومنین کے اندر تفریق پیدا کرنے کی نے کوشش کی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی رائے کو نہیں مانا، اپنا جھوپا نکال کر دیا۔ ان کے بیٹے نے خواہی ظاہر کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر یہ احسان ہے۔ آپ نے کہا رسول اللہ کے اخلاق دیکھا، اس کا مجھ پر احسان ہے کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے تو اتنے لامے تھے، وہ مونگے پورے تھے
کہ کسی کا کپڑا اس کے لیے نہیں تھا، آسانی تھا، تو عبداللہ ابن ابی سے منافق نے اپنا کرتا نکال کر دیا، اس سے اس نے دفن کیے، تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں اس کا مجھ پر احسان ہے، وہ احسان دنیا میں چکانا چاہتا ہوں کہ میں اپنا کرتا اسے دے دیتا ہوں۔ مگر دین کی بات اپنی جگہ پر، رسول کا کرتا آنے کی وجہ سے، اس کے بدن پر پڑنے کی وجہ سے بقی نہیں ہوگی۔ میرے سامنے کیا فرمایا، بندے کی کھال بھی اوڑھ لو تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا کر رکھے گا، اندر سے اللہ بتا رکھے گا۔ پر رسول اللہ نے دے دیا تھا۔ اس کے بعد جب نماز کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے صاف پر حکم کیا، ہاتھ رکھ بڑا تکن علی احد منہم ماتا، جو منافقین میں سے کوئی مر جائے تو کبھی بھی ان پر کھڑے ہو کر دعا ان کے لیے نہیں کرنا، ان کی خبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس منافقوں کے لیے، منکروں کے لیے کھڑے ہو کر دعا کرنے کی اجازت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل حکم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چلے جاتے تھے، جنت البقیع کو جاتے یا امیر حمزہ بہت کے پہاڑی پہ چلے جاتے اور جا کر وہاں پر شب برات کو خاص طور پر جاتے، جا کر پڑھتے تھے۔ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی طرف سے زندہ جاوید ہونے کا حکم نازل کر دیا ہے، کیا ان کو بھی ضرورت تھی؟ میں اللہ کے رسول کی محبت تھی کہ جن سے زندوں سے ایسا ہم ملتے تھے، ان سے مردوں سے بھی اسی طرح سے ملنا چاہیے۔ تو آپ جا کر رسول اللہ کو بھی تشکر ہوتی اور ان سے وہ بھی ان کی دعائیں سے ان کو بھی صلاح نصیب ہوتی۔ اب صوفیہ نے اس میں یہ کہا کہ جس طرح تم زندوں سے ملتے تھے، جس طرح مرنے کے بعد وہی عذاب کو باقی رکھنا چاہیے۔ تو اب جن سے زندوں سے مرشد بولا پیری مٹھائی، پیری منی ہے یا مرشد ہیں، قدم اسی کرتے تھے، تو ان کے گھر پہ جا کر اسی طرح اندازی میں قدم اسی کر لینا چاہیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ بلکہ محدثین کہتے ہیں۔ اگر آپ نے شرح مشکات کی شرح اشیعۃ الانوار، یہ عبدالحق محدث دہلوی کی لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھی ہے کہ استاد، باپ اور مرشد یہ ایسے ہیں کہ ان کی قدم رسی کرنا جائز ہے، مگر جائز ہے سے مراد یہ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں بھی کریں تو آپ کو کسی قسم کا ریزن لانا نہیں ہوگا، مت کرنا تو جائز بنا گیا ہے۔ مگر اہل حدیث وہ کسی فقیہ کو مانتے ہیں، نہ کسی محدث کو مانتے ہیں، وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ کرتا تو یہ رہتا ہے۔ وہ تو زیارت بھی منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو وہ صلہ ملے گا جس نے دنیا میں وہ کیا۔